بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الانبیاء المرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقهوا قولی۔ آج کا جو سیشن ہے وہ ہمارا الحمدللہ 5واں سیشن ہے، اور اس سیشن کے اندر باذن الرحمن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا زمانے کا ذکر کریں گے اور اس کو تفصیلاً ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات سے بھی دعا ہے کہ آپ گزارش ہے کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں، کیونکہ مسلمان پر کسی بھی مجلس میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو وہاں اکثر علماء کے نزدیک ایک دفعہ درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں شرور سے شیطان کی محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کو اپنے اندر لینے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتفاق کی بات ہے کہ یہ مہینہ بھی ربیع الاول کا شروع ہو چکا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سعادت بھی اسی مہینے میں ہوئی تھی، اور اتفاق کی بات ہے کچھ اللہ کا عجیب نظام ہے کہ ہم لوگ پچھلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کیا ہے، تو اس مہینے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں مبعوث بھی ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے چلے بھی، اس دنیا میں اسی مہینے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا سے جانا بھی ہوا۔ تاریخ کے اندر مورخین کا اختلاف ہے، اکثر علماء جیسے میں نے بتایا تھا کہ اکثر علماء کا رائے 8 اور 9 ربیع الاول کے بارے میں ہے کہ یہ زیادہ قوی قول ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے ہیں 8 یا 9 تاریخ کو، جبکہ 12 کی جو روایت ہے وہ کمزور روایت ہے، جبکہ وفات کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے تاریخ کے اوپر کسی کا کوئی اختلاف نہیں، وہ بالکل اپنی جگہ 12 ربیع الاول کو ہے۔ ہمارا مقصد یہاں پر کسی، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کسی فرقے یا کسی اسکول آف تھاٹ کے بارے میں بات نہیں کرنا، کیونکہ نہ ہم وہ اتھارٹی رکھتے ہیں، لیکن بہرحال تاریخی پہلو سے جو بات آتی چلی جائے گی اس کو اس کے بارے میں کچھ تذکرہ کر دینا بھی دین کا حصہ ہی ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم اسی اپنے دوسرے ایونٹ کو ڈسکس کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت میں ہوئے، جس کو ہم نے پڑھ لیا تھا، اور وہ خاص ایونٹس ہوئے پوری دنیا میں، یہ واقعات پیش آئے، اور یہ واقعات محض اتفاق نہیں ہیں، اتفاقات کچھ ہوتے ہیں، لیکن ابھی ہم پہلے دیکھ کے آئے اور اب جو آنے والے اس میں ہم دیکھیں گے تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اتفاقات نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے اس نظام کا موجود ہونا ہے، یا اس نظام کا اسٹیبلش ہونا تھا جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے اسٹیبلش کیا تھا۔ تو آج ہمارا جو تذکرہ ہے وہ جس ٹاپک پر ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن اور اس درمیان میں جو ایونٹس آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایسی ذات تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا میں آ جانا رحمت للعالمین کے طور پر، اس دنیا میں کفر کے اندھیروں سے نکال کر دنیا کو حق اور سچ کی دعوت دے دینا، اور حق اور سچ کی کو اسٹیبلش کر دینا، جہاں شرک اور بدعت کے، جہاں کفر کے اندھیروں کو چیزیں اپنی جگہ ختم ہوئیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک رحمت للعالمین کا اور ایک رحمت کا جو سلسلہ تھا، وہ خالی نبوت کے بعد نہیں، بلکہ زندگی جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن شروع ہوا وہاں پر وہ سلسلے شروع ہوتے چلے گئے۔ یہ برکتیں ہم نے پہلے بھی دیکھی کہ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان مبارک کے اوپر چہروں پر نبوت کی نشانیاں، ان کے روشنی، ان کے چہروں پر نور نظر آتا تھا، ان کو لوگ پہچان لیتے تھے کہ یہ آخری نبی کے رشتہ داروں میں سے، یا ان میں سے، ان کی نسلوں میں ایک نبی آنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک پکچر لگائی ہے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، مکے میں۔ اگر جن لوگوں کا نے جانا ہوا ہوگا، اگر حرم سے ہم واپس نکلیں
جہاں سعی کرتے ہیں اور اس کی طرف سے پیچھے کی طرف کے ایریے میں وہاں یہ ایک چھوٹی سی لائبریری بنی ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. تو اتفاق کی بات ہے کہ یہ میں کچھ پڑھتے میں مجھے ذہن میں آیا تو اس پکچر کو بھی لگا دیا کہ جن کو نہیں پتا ہو وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کبھی بھی وہ جانا چاہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جگہ وہ جو جگہ ہے وہ موجود ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مختلف ناموں سے بلایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبوبیت کا اظہار یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو محمد کہتے, کبھی حامد احمد کہتے, کبھی آپ نے امی کر کے پکارا, کبھی حق کہہ کے پکارا, کبھی مطہر کہہ کے پکارا, کبھی محمود کہا, کبھی داعی کہا, کبھی مرتضیٰ کہا, کبھی حافظ کہا, کبھی حکیم کہا. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے کبھی یاسین کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کیا, کبھی مزمل کہہ کے مخاطب کیا, کہیں حاشر کہہ کے مخاطب کیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف نام اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کیے. لیکن جو خاص نام جو اللہ تعالیٰ نے جس کا ہم نے تذکرہ پہلے کیا تھا وہ ایک نام تھا احمد اور ایک نام تھا محمد. اور یہ دونوں ناموں کے بارے میں ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ یہ نام بھی اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھے ہوئے تھے, یعنی چھپائے ہوئے تھے. دو کے کتابوں میں موجود تھے لیکن ان اور لوگوں نے رکھے بھی, لیکن کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا ان ناموں پر. بعض کتاب جگہ تو یہ ہے کہ کسی نے بھی نہیں, لیکن کیونکہ یہ نام موجود تھے توریت اور انجیل اور پرانی کتابوں میں اور پرانے صحیفوں میں, اس لیے اس نام کے وجود کی وجہ سے علماء کہتے ہیں بعض نے رکھے ضرور ہوں گے لیکن کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ان میں سے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کسی نے نہ بھی رکھے ہوں. تو لیکن یہ دو نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احمد اور محمد, ان کے معنوں میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو دونوں نام ہیں یہ دراصل ڈرائیو ہوئے ہیں, یہ نکلے ہیں حمد سے. حمد کا مطلب اللہ کی تعریف کرنا, اور احمد وہ اس کو کہتے ہیں. مولانا مکی گرامیٹیکل اگر ہم پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس کے 2-3 معنی نکل کے آئیں گے, لیکن ایک کامن انسان کے سمجھنے کے لیے احمد وہ نام جو کہ اللہ کی بہت زیادہ حمد کرتا ہو, یعنی اللہ کی حمد و ثنا بہت زیادہ کرتا ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس نے اللہ کے رسول کی حمد کی ہوگی, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا کون ہوگا, اور اللہ کی چاہت کون ہوگی. تو اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نام دیا احمد, یعنی جو حمد اللہ کی حمد و ثنا اور ذکر بہت کرے. اور پھر دوسرا نام ایک اور عنایت کیا محمد, یعنی جس کا تذکرہ بہت زیادہ کیا جائے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ایک نام اللہ کا ذکر, اللہ کی حمد کرنے والا, اور محمد اس طرح کہ اس کی تعریف کی جائے. آج پوری دنیا کے اندر امت کے اندر لوگ موجود ہیں, کتابیں لکھی جا رہی ہیں, لوگ الفاظ کے الفاظ لکھتے چلے گئے ہیں, کتابوں کی کتابیں لکھتی چلے گئے ہیں, اپنے زبانوں سے زبانیں بھگوتے چلے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں. تو یہ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی انتہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو درجہ ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو درجہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نام کہ اللہ نے ایسا نام دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ جس کی تعریف کی جائے. تو ان دونوں اس اتفاق کی بات ہے کہ یہ پچھلی دفعہ شاید مجھ سے رہ گیا تھا, تو میں نے اس لیکچر میں سوچا کہ اس کو کور کر لیا جائے. اب جو مسئلہ آتا ہے وہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کا. اس سے پہلے ایک بات اور بتاتے چلوں کہ پچھلی واقعات میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی یہ تھی کہ یہودی ایک آیا ہوا تھا مکہ کے اندر, اور اس کو کچھ احوال سے اندازہ ہوا کہ آج کوئی نبی پیدا ہوا ہے, اور اس نے اشارتاً کہا کہ کوئی یہ لڑکا آج کوئی پیدا تو نہیں ہوا. یہودی راہب نے مکے والوں سے پوچھا, تو بعد میں پتہ چلا قصہ مختصر ہم نے پوری تفصیل اس کی بتا دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں. اس نے بتایا تھا کہ یہ ایسا بچہ ہوگا 2 دن تک دودھ نہیں پیے گا کیونکہ ان کے منہ پر ایک جنی نے جو ہے وہ نہیں پینے دے رہی, پلانے دے رہی. اس کی حدیث کے بارے میں میں نے ذکر کیا تھا, یہ ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے. یہاں مجھ سے غلطی ہوئی تھی, یہ اصل میں ترمذی اور نسائی کے استاد یعقوب بن سفیان سے مروی ہے, یعنی یہ حدیث جو تھی وہ جو مروی ہے یہ حدیث وہ یعقوب بن سفیان سے ہے, اور اس کی سند جو تھی وہ حسن تھی. صحیح حدیث کے بعد جو حدیث کا درجہ آتا ہے وہ حسن آتا ہے, اور یہ بھی حسن بالکل صحیح حدیث کے قریب ہی ہوتی ہے. اور یہ جو ہیں حضرت یعقوب بن سفیان رحمہ اللہ علیہ امام ترمذی اور نسائی کے استادوں میں سے ہیں, تو اس کا ایک پلیز کریکشن کر لیجئے گا. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب اس راوی
یہودی راہب نے کہا تھا کہ 2 سے 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ نہیں پئیں گے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ اپنی والدہ سے جو ہے وہ 3 سے 4 دن تک جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی والدہ کا دودھ پیا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے چچا ابو لہب کی ایک کنیز تھی، یعنی ان کی ایک کنیز تھی، اس کا نام صوبیہ تھا، انہوں نے آپ کو دودھ پلایا. اور اس صوبیہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اس وقت موجود تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ولادت ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو یہ وہاں موجود تھی. اور یہ جا کے انہوں نے جب ابو لہب کو بتایا کہ ابو لہب جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا بھی تھے، ان کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی حضرت عبداللہ کے ہاں، تو انہوں نے ابو لہب نے ہاتھ کے اشارے سے، انگلی کے اشارے سے صوبیہ کو اشارہ کیا کہ آج سے تم آزاد ہو. یعنی اس یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کہ صرف اس خوشخبری کو دینے پر صوبیہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دائی بنی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے آزادی بخشی. ان صوبیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بخاری کتاب النکاح میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کو بھی انہوں نے دودھ پلایا تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو. اور بخاری کتاب النکاح میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے نکاح کی درخواست کی گئی کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی کی سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے، تو آپ نے فرمایا یہ میری رضاعی بھتیجی ہے، میں ان سے نکاح نہیں کر سکتا. تو صوبیہ کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو کہ حضور کے چچا تھے، آپ ان کے رضاعی بھائی بھی تھے. جہاں تک صوبیہ کا تعلق ہے تو صوبیہ کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. اور تیسری جنہوں نے دودھ پلایا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دائی حلیمہ تھی، جن کے بارے میں ہم اکثر پڑھتے رہتے ہیں اور سنا بھی ہوگا، جن کا پورا تذکرہ ابھی انشاءاللہ اگلی سلائیڈز میں معذرت آ جائے گا. تو اب اس کے بعد تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں صوبیہ کے بارے میں. تو صوبیہ کے اسلام لانے کے اوپر جو ہے وہ علماء کا اختلاف ہے. حافظ ابن منظر رحمہ اللہ علیہ نے صوبیہ کو صحابیہ شمار کیا ہے، اور اسی وجہ سے میں نے ان کے آگے رضی اللہ عنہ لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ حافظ ابن منظر رحمہ اللہ علیہ نے ان کو صوبیہ لکھا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صوبیہ سے جو تعلق تھا وہ بہت زیادہ تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام صوبیہ رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ رضاعی والدہ بھی تھیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہو گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ گھر میں تھے، تو جب بھی صوبیہ رضی اللہ عنہ آتی تھیں تو وہ اس وقت جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے محبت کا اظہار کرتے، ان کو ہدایہ دیتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بہت محبت کا معاملہ کرتے، یہاں تک کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینے چلے گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صوبیہ کو نہیں بھولے، اور مستقل آپ علیہ الصلوۃ والسلام صوبیہ اور ان کے لیے جو ہے یا ان کے جو رشتہ دار یا ان کے اولادیں تھیں ان کے لیے مستقل ہدایہ بھیجتے رہتے. جب فتح مکہ ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے میں واپس آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے واپس آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صوبیہ کے بارے میں درخواست کیا، مطلب معلومات معلوم کی یا ان کے رشتہ داروں کے بارے میں معلوم کیا، تو پتہ یہ چلا کہ ان کے جو عزیز و اقارب جو ان کے بیٹے یا اولادیں تھیں حضرت صوبیہ اور ان سب کا انتقال ہو گیا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ حضرت صوبیہ جو تھیں وہ جس ابو لہب کے بارے میں آتا ہے کہ ابو لہب کا جب انتقال ہو گیا تو ابو لہب جو ہے وہ ان کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ ابو لہب تمہارا کیا حال ہے، یعنی ابو لہب تم پہ کیا گزر رہی ہے. تو ابو لہب نے بتایا کہ میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں اور میں نے اس دن کے بعد سے کوئی راحت نہیں دیکھی، کوئی سکون نہیں دیکھا، مگر صرف اور صرف اتنا ہے کہ جس انگلی کے حصے سے میں نے یعنی اشارے سے جس سے صوبیہ کو میں نے آزاد کر دیا تھا،
اس مقدار کے برابر جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ پانی دے دیا جاتا ہے. یعنی اس انگلی کے برابر جس انگلی سے میں نے ابو لہب نے اشارہ کر کے صوبیہ کو آزاد کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی خبر سنانے پہ، اس کے اوپر ابو لہب کے اوپر عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، اور ان کو جو ہے وہ اور انگلی کے برابر انگلی کے حصے کے برابر جو ہے ان کو پانی پلا دیا جاتا ہے. اب آپ سوچ لیں کہ کس قدر سخت عذاب میں ابو لہب ہوگا. یہ وہی ابو لہب ہے جس کے بارے میں تبت یدا ابی لہب وتب قرآن کی آیت نازل ہوئی. اور لیکن اس کے باوجود بھی، اور یہ جو حوالہ ہے یہ بخاری شریف کا حوالہ ہے جو میں نے آپ کو ابھی روایت بتائی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس عذاب کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے کہ صوبیہ کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا تھا، اللہ سبحانہ و تعالی نے جہنم کے اندر ابو لہب کو بھی عذاب میں تخفیف کی کہ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ایک عورت کے اوپر ایک احسان کیا، اس کو آزاد کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ وہ کافر مرا، مشرک مرا، انتہا سے زیادہ اسلام سے بغض رکھنے والا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہا سے زیادہ ایذا پہنچائی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے صوبیہ سے جو تعلق تھا اس کی وجہ سے ابو جہل کے عذاب میں تخفیف، ابو لہب کے عذاب میں تخفیف ہوئی. علامہ سہلی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا، اور یہ دیکھا کہ اس کی بہت بری حالت تھی. تو ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو یہ کہتے تھے کہ میں نے تمہارے بعد کوئی راحت نہیں دیکھی، صرف اور صرف پیر کے دن مجھ پر جو ہے وہ کچھ کمی عذاب میں کر دی جاتی ہے. اور یہ روایت جو ہے وہ فتح الباری کے اندر موجود ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق تھا لوگوں کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے پالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دودھ پلایا، اللہ نے ان کے مقاموں اور ان کے درجات کو اتنا بلند کر دیا کہ ان سے نسبت رکھنے والے کفار کو بھی جہنم کے اندر جو ہے وہ عذابات میں تخفیف ہو جاتی ہے، اور جہنم میں ان کے لیے آسان کچھ کمی ان کے عذاب میں کر دی جاتی ہے. تو کتنی بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی، کس قدر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قیمتی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق ہوگا. یہاں ایک امپورٹنٹ بات آگے چل کے عرب میں ایک رواج کا ذکر ہے کہ عرب میں تعلق یہ تھا کہ عرب کے اندر جب بچے پیدا ہوتے تھے تو عرب کے جو بڑے شہر تھے ان شہروں میں بچوں کو جو ہے وہ نہیں رکھا جاتا تھا، بلکہ جو لوگ تھے وہ اپنے بچوں کو گاؤں میں اور اپنے قبیلوں میں اور دور علاقوں میں بھیج دیتے تھے تاکہ وہ ان کی نشو و نما ایک تو اچھی ہو جائے، دوسری وہ شہر کی زبان ان کی زبان نہ بنے، یعنی جو مادری زبان ہے ان کی وہ اسپوائل، وہ خراب نہ ہو. آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم شہروں میں رہتے ہیں تو شہر کی زبان وہ زبان نہیں ہوتی جو کہ ہمارے بڑے بوڑھے بولتے تھے، ہمارے بڑے جو اردو کے الفاظ استعمال کرتے تھے، یا ہمارے بڑے جو اپنی زبان استعمال کرتے تھے، ہماری زبان وہ نہیں رہی، بلکہ شاید ہم بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم انگلش کے الفاظ کو نہ استعمال کر سکیں اپنی زبان کے اندر، اپنی بات چیت کے اندر. تو عرب کے اندر یہ رواج تھا، اور ان کی رواج کا یہ عالم تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر و عمر و عثمان و علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت آ گئی اور بنو امیہ اسلام جو ہے وہ پورا پھیل گیا، اس کے باوجود بھی یہ پوری کی پوری سلطنت جو کوفہ اور بصرہ میں دارالحکومت تھے، کہیں شام میں موجود تھے گورنرز، ان کا عرب کا عالم یہ تھا کہ اپنے بچوں کی اصل نشو و نما کے لیے، ان کی زبان کو اچھا رکھنے کے لیے، ان کی زبان اپنی صحیح رہے، اس کے لیے پورے عرب میں اس کے لیے جو ہے وہ بھیجا کرتے تھے اپنے بچوں کو عرب کے بدوؤں کے علاقوں میں اور ریگستانوں میں، یعنی اپنی دنیا کی تمام آسائشوں کو چھوڑ کر یہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ دور دراز علاقوں میں عرب کے بھیجا کرتے تھے. جب یہ کلچر ہوا تو اس کے بعد ایک اور بات یہ آتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عربی اتنی فصیح ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنی اچھی عربی بولتے ہیں
یہ کیسے ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول تو میں قریشی ہوں، اور دوسرا میں بنی سعد میں میری تربیت ہوئی ہے اور میں نے وہیں دودھ پیا ہے، یعنی کہ میری تربیت بھی بنی سعد قبیلہ جو تھا اس کے اندر ہوئی اور میں نے وہیں دودھ پیا، یعنی میری اصل تربیت وہاں ہوئی، اس لیے میری عربی جو ہے وہ بہت زبردست ہے۔ ایک اور جگہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ معاذ بن عدنان کی ہیت اختیار کرو، یعنی معاذ بن عدنان سے تعلق اختیار کرو۔ اب یہ معاذ بن عدنان کون ہے؟ اگر ہمیں پچھلے اپنے لیکچرز کا ہمیں سیشن یاد ہو تو معاذ بن عدنان وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ایک، جو عدنان کے بعد سے ایک نسل چلی آ رہی تھی، ان میں سے ایک نسل ہے، یعنی کہ ان کے اندر جو بھی قبیلے ہوں گے ان سے اختیار کرو، کیونکہ وہ اصل عرب کی زبان جانتے تھے، یعنی اصل ان کا تعلق اختیار کرو۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بات روایت کی ہے، طبرانی نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ بات یہاں پر قابل طرب ہے، جو کہ شاید اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے ان ہسٹری کے بارے میں، لیکن آج ہم خود غور کریں تو ہم اپنی زبان کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، ہم اپنی زبان اور اپنے کلچر کو آج کتنی فروغ دیتے ہیں، یہ ہم اپنے بارے میں خود سوچ سکتے ہیں کہ ہم آج اپنی ہی زبان، چاہے وہ اردو ہو، چاہے وہ ہندی ہو، چاہے وہ گجراتی ہو، چاہے وہ سندھی ہو، چاہے وہ پشتون ہو، چاہے وہ کوئی ایک پشتو زبان ہو، چاہے وہ پنجابی ہو، کوئی زبان ہو، لیکن آج ہم اپنے طور پر اپنی زبانوں کو کتنا اپنے گھروں میں بولتے ہیں اور کتنی اس بات کی صحیح کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ یہ زبان ہمارے بچوں تک منتقل ہو سکے۔ کوئی اس بات کو انکار نہیں کر سکتا کہ ہمیں انگلش کو سیکھنا چاہیے اور انگلش کو بولنا چاہیے، کیونکہ یہ زبان ہے، ٹیکنالوجی ہے، آج کی دنیا میں جس کو پڑھنا ہے اس کو یہ زبان سیکھنی پڑے گی۔ لیکن پھر بھی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت جو ہم نے اس تاریخ کے اندر پڑھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خود ان کے والدہ نے بھیج دیا کہ بھائی ان کی زبان کو سیکھنا ہے، اپنی زبان کو سیکھنا ہے، اپنی ہیت کو، اصل جو ہے اس کو اختیار کرنا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اس بارے میں کتنی توجہ دیتے ہیں؟ میں خود اس اسٹیج سے گزرا ہوں کہ جہاں پر کہ میرے بچے خود جو ہے وہ اردو کو لکھنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں یا اردو کو بولنے میں مشکل محسوس ان کو ہوتی تھی ایک وقت میں، جو کہ ہم نے کسی حد تک اس کو ختم کر دیا۔ لیکن ہمیں یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ یہ بھی تو ایک دین کا حصہ ہے کہ ہمیں اپنی زبان، اپنے کلچر، اپنے جو ثقافت ہے اس کو ساتھ رکھنا ہے۔ وہ ثقافت جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرتی ہے، وہ ثقافت، وہ زبان جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بات سمجھاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ڈی این اے ہے، ہر انسان کا یہ ڈی این اے ہے، اس ڈی این اے کے حساب سے وہ اس کے اندر اپنے آپ کو اس سے آگے چلا ہے۔ ہم نے اپنی جو تربیت ہے آگے بچوں کی، اگر ہم نہیں کریں گے، اپنی زبان کو نہیں اپنائیں گے، چاہے وہ کوئی بھی زبان ہو، تو ہمارے بچے پھر کیسے ہماری بات کو سمجھیں گے، یا کیسے ہمارے علماءوں سے، یا کیسے دین والے حلقے سے یہ بات کہیں گے؟ دو کہ اسلام کسی مذہب کا، کسی زبان کا نام نہیں، دو کہ اسلام ایک ایسا جو ہے پوری دنیا کے لیے آیا، لیکن اپنی زبان کو سیکھنا ایک اہم جز ہے اپنے ہی دین سے تعلق رکھنے کا۔ بہرحال یہ ایک ایسا میسج تھا جس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے اور آپ بات بھی کر سکتے ہیں، میرا اپنا اوپینین تھا۔ میری کوشش ہے کہ اس پوری تفسیر کے اندر جتنی بات ہے اپنے اوپینین کسی حد تک نہ دوں، جو علماء نے لکھا ہے اور جیسے بیان کیا ہے ویسے بیان کر دوں، لیکن ایک سوچ ہمیشہ یہ دل میں رہی ہے کہ اپنی زبان سے اپنا تعلق ہونا چاہیے۔ ایک بڑے کی مجلس میں، ایک بڑے ولی اللہ کی مجلس میں موجود تھا، اور انہوں نے اس بات کو خود میں نے ان سے سنا کہ اپنی زبان کو اختیار کرو۔ جب انسان اپنی زبان چھوڑ دیتا ہے تو وہ آگے جا کے اپنا لباس بھی چھوڑ دیتا ہے، پھر اپنا کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے، اور اس کے بعد اپنا مذہب بھی چھوڑ دیتا ہے۔ آج ویسٹ کے اندر بہت سارے ایسے بچے ہیں، یا وہ اپنی زبان بھی بھول گئے، پھر زبان کے بعد اپنا کلچر بھی بھول گئے، اور جب دین کی محنت نہیں ہوئی تو پھر اپنا سب کچھ نکل گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زبان ایک تعلق ہے ہمارے لوگوں سے، ہمارے والدین سے، ہمارے اقربا سے، ہمارے لوگوں سے۔ جب وہ ہماری بات نہیں سمجھیں گے تو پھر وہ ہمارے کلچر کو اڈاپٹ نہیں کر سکیں گے۔ جب وہ نہیں کر سکیں گے، اللہ مولا وہ دوسری جگہ اپنے آپ کو آپشنز تلاش کریں گے۔ بہرحال جیسے میں نے پہلے کہا، یہ میرا ایک اپنی ذات کی رائے سے ایک اپنا اوپینین ہے، میں اس پہ کسی کو فورس نہیں کر سکتا۔ بہرحال میرا ایک اوپینین اس بارے میں اپنی جگہ موجود ہے۔ اب بات کرتے ہیں حلیمہ رضی اللہ عنہ کی، کہ حلیمہ رضی اللہ عنہ جو تھیں وہ ان کا کیا
جو تھا وہ تعلق تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم موڑ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بچپن کا ایک بڑا حصہ حلیمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گزرا. حلیمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اسلام لانے کے بارے میں اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ اسلام، انہوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا تھا. اور اکثر نے یہی اس بارے میں رائے دی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دائی تھیں حضرت حلیمہ، انہوں نے اسلام کو قبول کیا. اس کے بارے میں ابن کثیر نے حضرت نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے پہلے حضرت حلیمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے پہلے حضرت حلیمہ کا انتقال ہو گیا تھا. یہ حضرت ابن کثیر، امام کثیر رحمہ اللہ علیہ کی رائے ہے. لیکن اس کے بارے میں اکثر علماء نے اس رائے کو صحیح نہیں سمجھا. اس کے بارے میں تاریخ ابن ابی خثیمہ میں، جو کہ ابن جوزی نے تاریخ لکھی، ابن ابی خثیمہ نے تاریخ میں، ابن جوزی نے، امام جوزی نے ہدا کے اندر، منذری نے مختصر ابن داؤد کے اندر، اور ابن حجر نے اصابہ کے اندر اس بات کو دلائل کے ساتھ پیش کیا ہے کہ حلیمہ رضی اللہ عنہ نے اسلام کو قبول کیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد تک موجود تھی. اس کے علاوہ ایک پورا حافظ مختلائی رحمہ اللہ علیہ نے ایک پورا رسالہ لکھا ہے جس کے اندر اس بات کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے کہ حلیمہ رحمہ اللہ علیہ، حلیمہ رضی اللہ عنہ نے اسلام کو قبول کر لیا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ حلیمہ رضی اللہ عنہ جو تھیں، ان کے جو شوہر تھے، انہوں نے بھی اسلام، ان کا نام پہلے عبد العزا تھا، اور انہوں نے بھی اسلام کو قبول کیا، اور اس کے بعد ان کا نام جو ہے وہ حارث پڑا. حلیمہ جو تھیں، دائی حلیمہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان کے چار بیٹے تھے: عبداللہ، حذیفہ، انیسہ اور شیمہ. یعنی 2 لڑکیاں اور 2 لڑکے تھے، جن کے بارے میں حافظ ابن کثیر، جن کے بارے میں علماء کی رائے یہ ہے کہ عبداللہ اور شیمہ نے اسلام قبول کر لیا تھا. باقی جو 2 ہیں ان کے بارے میں تاریخ خاموش ہے، یعنی ان کے بارے میں احوال نہیں ملتے. تو اب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام عبداللہ، یعنی اللہ تعالیٰ، اللہ کا بندہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا نام آمنہ، امن سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دودھ پلا رہی ہیں حلیمہ، ان کا نام حلم سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو رضائی بھائی، وہ جن کے ساتھ آپ نے دودھ پیا مل کے، ان کا نام عبداللہ. یہ تمام چیزیں اتفاقاً تو نہیں ہو سکتی، یہ ساری چیزیں اتفاقات تو نہیں ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ معجزاتی نظام تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، کہ اللہ تعالیٰ ہر کفر و شرک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچا رہے تھے، کہ دنیا کے اندر جو کفر و شرک پھیلا ہوا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بچتے رہیں. یعنی نام بھی حلم، جو دائی پلا رہی ہیں ان کا نام حلم سے، اللہ کے نام سے. جو والدہ تربیت، جو والدہ ہیں ان کا نام امن سے. جو والد ہیں ان کا نام اللہ کے بندے سے. جو بھائی ہیں ان کا نام، رضائی بھائی ہیں ان کا نام عبداللہ ہے. تو یہ کوئی اتفاقات نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچھایا تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میجر واقعہ جو آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چائلڈہڈ کا، اس کا ذکر کرتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا. اصل میں جیسے میں نے بتایا کہ عرب میں دستور تھا کہ لوگ مکے سے، لوگ بڑے شہروں سے اپنے بچوں کو بھیج دیا کرتے تھے. تو بنو سعد کا جو قبیلہ تھا، ان میں سے بھی خواتین، ان میں سے بھی لوگ جو ہے گاؤں سے ہر سال یا ہر کچھ عرصے میں لوگ آتے تھے، اور بچوں کو، عورتیں آتی تھیں تو وہ جو خود فیڈ دے رہی ہوتی تھی وہ آتی تھیں، شہروں میں آتی تھیں اور لوگوں کے بچوں کو لینے آتی تھی. حلیمہ کے بارے میں آتا یہ ہے کہ جب آپ مکے آنے والی تھی، اس سے پہلے آپ کے حالات بہت تنگ دست تھے. آپ کے پاس ایک سواری تھی جس کے بارے میں آتا ہے کہ یا تو ایک خچر یا گدھا تھا، یا پھر ایک اونٹنی تھی. ان دونوں روایات موجود ہیں. اس کا حال یہ تھا کہ یہ بالکل لاغر تھی. آپ کی بکریاں جو تھیں وہ دودھ نہیں دیتی تھیں. آپ کی خود کی طبیعت کا یہ عالم تھا کہ آپ کی خود کی طبیعت کا یہ عالم تھا کہ آپ خود بہت کمزور تھیں. آپ کا جو بیٹا آپ کے ساتھ پیدا ہوا عبداللہ، اس کے لیے بھی آپ کا جو دودھ تھا وہ کافی نہیں ہوتا تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ جب مکہ آئیں تو
تمام خواتین، یہ پورا قبیلہ آتا تھا، اور وہاں جہاں جہاں مکے کے اندر جو جو جگہ پر لوگ نیا بچہ یا جس کے نئے ایک ولادت ہوئی ہوتی تھی، وہاں سے وہ بچے لے جاتی تھی۔ اچھا، مولانا مکی رحمہ اللہ دامن و برکاتہ عالیہ کہتے ہیں کہ یہ کسی پیسوں اور لالچ میں نہیں ہوتا تھا کہ یہ لے کے جا رہی ہیں، ایک تو یہ رواج تھا، دوسرا یہ تھا کہ جب ہم ان کی بچوں کی تربیت کریں گے تو یہ ہمیں انعام اور اکرام اور ہدایہ دیں گے، لیکن کوئی باضابطہ معاہدہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی پیسے دے دیے جائیں گے یا اس کے قیمت میں اس کے بدلے میں ہم یہ چیز لیں گے، ایسا کوئی معاہدہ نہیں تھا، بلکہ صرف یہ تھا کہ جب وہ تربیت کر کے چھوڑ جاتے تھے یا وقتاً فوقتاً جب وہ آ کے بچوں کو چھوڑتے ہوں گے اور پھر لے جاتے ہوں گے تو معذرت، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ لین دین یا ہدایہ ان کو مل جاتے ہوں گے۔ تو حلیمہ، دائی حلیمہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو رضائی باپ تھے وہ مکہ میں آئے، اور تمام لوگ جو تھے اتفاق کہہ لیں، اللہ کا معجزاتی نظام تھا کہ سب لوگ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی نے نہیں لیا، کسی دوسرے عورتوں نے نہیں لیا۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک غریب گھرانے سے تھے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد دادا عبد المطلب مکے کے سردار تھے، لیکن ان کا سارا کا ساری سرداری کا جو بھی پیسہ، جو بھی کاروبار آتا تھا، وہ سارا مکی کی خدمت میں، حرم کی خدمت اور حرم کے والی جو لوگ حج کرنے آتے تھے یا لوگ جو بھی عبادت کرنے آتے تھے ان کے لیے صرف ہو جاتا تھا۔ تو بظاہر وہ خاندان امیر نہیں تھا، تو اب ایک یتیم بچہ جس کا باپ نہیں ہے، جس کا دادا جو ہے وہ مکے کا سردار ہے، جس کے پاس خود کچھ زیادہ نہیں ہے، تو اس سے کون اس ہدایہ دے گا، کون ان کو لے گا؟ تو کسی عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیا، اور یہی حلیمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا کہ ان کے ساتھ جو ہے ان کو بھی کسی نے کوئی بچہ نہیں دیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس کے بعد یکایک اس بارے میں آتا ہے کہ حلیمہ رضی اللہ عنہ کے بعد دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ کیوں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یتیم ہیں ان کو لے لیا جائے۔ انہوں نے اس کا تذکرہ اپنے شوہر حارث سے کیا، عبدالعزیٰ جو ان کا نام تھا پہلے، حارث سے کیا کہ بھئی ہم کیوں نہ اس بچے کو لے لیں۔ اس کی ایک وجہ اور بھی علماء لکھتے ہیں کہ بھئی اگر ہم بغیر بچے کے جائیں گے تو ہمیں یہ ہوگا کہ اس کو تو کسی نے بچہ ہی نہیں، کسی نے دیا ہی نہیں بچہ اس مطلب پرورش کے لیے، تو یہ بھی صحیح نہیں تھا۔ تو انہوں نے بہرحال کتابوں میں مختلف باتیں آتی ہیں، لیکن بہرحال انہوں کا یہ خیال آیا کہ ہمیں اس بچے کو لینا چاہیے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا کے پاس گئیں اور ان سے کچھ ملاقات کی کہ بھئی ہم اس بچے کو لینا چاہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے کہا کہ بھئی آپ ہمارے حالات جانتے ہیں، آپ یہ جانتی ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا مسائل ہیں، ہم آپ کے لیے کچھ زیادہ نہ کر سکیں گے۔ تو اس پر دائی حلیمہ جو تھی انہوں نے حامی بھر لی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کی اجازت چاہی۔ جیسے ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کمرے میں داخل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سبز کمبل کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر دائی حلیمہ حیران رہ گئیں، یعنی پریشان اور بالکل رشک میں آ گئی کہ اور ان کے اندر ہمت نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ میں اٹھا کے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر ہمت نہیں تھی کہ میں اس بچے کی نیند کو خراب کر سکوں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ سے انہوں نے تذکرہ کیا کہ میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں اس بچے کو لے سکوں، یہ بچہ بظاہر بہت مطلب یہ بچہ بالکل عجائب اس کے ساتھ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو تو سب کچھ پتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کو تو یہ بھی پتا تھا جو ستاروں کا جھکنا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کو یہ بھی پتا تھا کہ جو راہب نے آ کر پیشن گوئی کی تھی کہ یہ بچہ جو ہے بنو اسرائیل کی نبوت چھن گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کو تو یہ بھی پتا تھا جب بطن کے اندر تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پتھر ان کو مرحبا کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس ایک اللہ کا انعام آنے والا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ان تمام عجائب سے واقف تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ تھے۔ آپ نے ان کی والدہ نے کہا کہ میرا بیٹا بڑا شان والا بیٹا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس نے اس کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ میں نے بہت کچھ دیکھا ہوا ہے اس بارے میں۔ اس کے بعد جو تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ جو تھیں وہ اپنے ساتھ لے گئیں۔
اچھا اب جب لے کے گئی بھی تو بھی ایک عجیب واقعہ یہ ہوا کہ سواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ جس سواری پہ آئی تھی وہ بالکل ہی کمزور سواری تھی، وہ ہمیشہ پیچھے چلتی تھی، یعنی پورا قافلہ آگے چل رہا ہوتا تھا اور ان کی سواری بالکل پیچھے چل رہی ہوتی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر میں، آپ جو مکے شہر میں آپ اپنی سواری کے اندر اونٹنی کہہ لیں یا دوسری روایت میں کچھ اور ہے، لیکن بہرحال اس سواری پر دائی حلیمہ بھی بیٹھ گئی اور ان کے شوہر بھی بیٹھ گئے۔ اب اس سواری کو اٹھانے کی کوشش کی، وہ چلے نہ، اور بہت کوشش کی لیکن وہ سواری اٹھے نہ۔ تو جو حلیمہ تھی انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ کیوں نہ آپ پیدل چل لیں، اور شہر کے بعد دوبارہ شہر سے جب ہم نکل آئیں گے ویران کے اندر، اس راستے کے اندر، پھر آپ دوبارہ بیٹھ جائیے، شاید جانور پریشان ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ ایسا ہی کیا۔ اب جب وہ اتر کے بیٹھ گئے، اب ہوا یہ تھا کہ جب انہوں نے جانور کے اوپر، اس سواری کے اوپر، اونٹنی کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی باپ تھے وہ آگے بیٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے دائی حلیمہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، اور لیکن یہ سواری آگے چلے نا، جب تو بظاہر انہوں نے کوشش یہ کی کہ چلو ہم اس کو شہر سے باہر لے کے جاتے ہیں۔ اب جب وہ آگے خود اتر گئے آگے سے تو سواری چلنے لگی، پھر آگے شہر کے بعد انہوں نے پھر آگے بیٹھنے کی کوشش کی تو پھر سواری نہ چلے۔ تو ان دونوں میاں بیوی کے درمیان تذکرہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے، یہ جو عجیب، یہ بڑے عجائب رکھتا ہے، لگتا یہ ہے کہ اس سے آگے اگر ہم بیٹھیں گے تو یہ سواری نہیں چلے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کر دیا گیا اور وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے پیچھے کی طرف بیٹھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کوئی نہیں تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں پیٹھ تھی کسی کی۔ ایکسکیوز می۔ اس کے بعد یہ سواری جو کہ سب سے پیچھے رہ گئی تھی، یہ اتنی تیز چلی کہ اس نے سارے قافلے والے کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اور تفسیر کے اندر آتا ہے، سیرت کے اندر، کہ ان قافلے والی عورتیں ان سے پوچھتی کہ بھائی یہ کیسا بچہ ہے، یہ کیا، یہ حلیمہ، دائی حلیمہ تمہاری سواری کو کیا ہو گیا؟ یہ تو کسی چلنے کا نام نہیں لیتی تھی اور یہ اپنی جگہ سے آگے چلتی نہیں تھی، لیکن اس کو کیا ہو گیا؟ تو دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم خود حیران ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کے عجائب ساتھ تھے، اور حلیمہ رضی اللہ عنہ کو برکتوں کا اندازہ ہونا شروع ہو گیا۔ اور حلیمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میرے لیے تو اپنے بیٹے کے لیے جو تھا وہ دودھ کم پڑ جاتا تھا، جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم سے دودھ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے اتنا میرے اندر، جسم کے اندر طاقت آ گئی کہ یہ سارا کا سارا جو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی ہو جاتا، میرے جسم سے آنے والا دودھ، اور میرے بیٹے کے لیے بھی کافی ہو جاتا۔ یہاں تک مختصر نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے جو ان کی اونٹنی تھی، جو بالکل سب سے زیادہ کمزور تھی، سواری نہیں چلتی تھی، وہ تیز چلنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دائی حلیمہ کے گھر کے اندر جو بکریاں تھیں وہ بالکل لاغر تھیں، ان کے اندر جو ہے وہ دودھ جو ہے وہ بھر بھر کے آنے لگا ان کے اندر۔ بنو سعد جو قبیلہ جو کہ دائی حلیمہ کا تھا، وہاں پر قحط پڑ رہا تھا۔ حال یہ ہوتا کہ دائی حلیمہ اپنی بکریوں کو بھیجتی جنگل کے اندر، ساری شہر اشارے قبیلے کی بکریاں جو تھیں وہ ایسے ہی واپس آ جاتی خالی، کیونکہ قحط پڑا ہوا تھا۔ اور دائی حلیمہ جو تھیں ان کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکتوں کی وجہ سے پورا کا پورا جو مطلب ان کی بکریوں کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے تھے اور ان کے پاس دودھ بھی پورا ہوتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کی وجہ سے دائی حلیمہ کے گھروں میں ایک برکت آ گئی، اور ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ اتنی برکت والا بچہ ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بھی بہت زیادہ دائی حلیمہ رضی اللہ عنہ کی تھی، جہاں تک کہ ہو گیا کہ اتنی برکتیں آ گئیں کہ قبیلے کے اندر بھی یہ بات چلنے لگی کہ بھائی جہاں جہاں دائی حلیمہ کی بکریاں جاتی ہیں یا ریوڑ جاتا ہے، وہاں اپنے ریوڑ کو لے کے جایا کرو تاکہ وہ پیٹ بھر کے آئے۔ لیکن دراصل وہ جنگل سے تعلق نہیں تھا، وہ تو تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اتنی برکت والی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اتنی رحمت والی تھی کہ جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے، جس جگہ رک رہے تھے، جس جگہ موجود تھے، جس سواری پہ بیٹھتے تھے، جس کا دودھ پی لیتے تھے، اور جس گھر میں پہنچ جاتے تھے، وہاں برکتیں اور رحمتیں آ جاتی تھی۔ اور کیوں نہ آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ محبوب بندے، اللہ کے سب سے زیادہ مقرب بندے، اللہ کے سب سے زیادہ چہیتے نبی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے عالم کے بارے میں
سیرت کے اندر لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 مہینے میں بولنا شروع کر دیا. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا کہ 4 مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بولنا شروع کر دیا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑھنے کا عالم یہ تھا کہ مولانا مکی رحمہ اللہ دامن برکاتہ عالیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کی عمر میں 6 سال کے نظر آتے تھے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام انسان سے جو تھے وہ زیادہ تیزی سے عام بچوں سے بڑھ رہے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بولنا جلدی شروع کر دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تیزی سے دنوں کے اندر سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ فرق پڑتا. یہ تمام کی تمام جب رحمتیں اور برکتیں دیکھیں دائی حلیمہ نے تو 2 سال کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تو دائی حلیمہ نے لام والا دودھ چھڑوا دیا اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے ان کی والدہ کے پاس گئی. اور والدہ کے پاس جا کر انہوں نے اصرار کیا کہ کیونکہ مکے کے اندر وبا بھی پھیلی ہوئی ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں وہ دیکھ چکی تھی, ان برکتوں کو اپنے گھر سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی, تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ سے درخواست کی کہ آپ اس بچے کو ہمیں کچھ عرصے کے لیے رہنے دیں, ہم اس کو اپنی مزید تربیت میں ہم اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. اور انہوں نے اصرار کیا. اس اصرار پر حضرت آمنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حلیمہ کو جو ہے بی بی حلیمہ کو جو ہے وہ اجازت دے دی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بعد دوبارہ بنو سعد قبیلے میں آ گئے اور 4 سال کی عمر اور کئی جگہ کم و بیش اسی عمر تک ان کے ساتھ رہے. اس درمیان میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شق صدر کا واقعہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شق صدر کے واقعے کے بارے میں اب ہم تفصیل سے دیکھیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مختلف روایات میں ایک جگہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بی بی حلیمہ سے درخواست کی کہ میں اپنی بھائی اور اپنی بہن شیمہ کے ساتھ جو ہے وہ بکریاں چرانے چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے میں ان کے ساتھ بکریاں, میرے بھائی جاتے ہیں بکریاں چرانے کے لیے, بھائی بھی جاتا ہے, میری بہن بھی جاتی ہے, میں بھی ان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. لیکن بی بی حلیمہ ان کو نہیں جانے دینا چاہتی تھی. ایک تو وہ جانتی تھی کہ یہ بچہ اتنی عجائب کے ساتھ ہے کہ کہیں اس کو نقصان نہ ہو. دوسرا آپ ان سے محبت بہت زیادہ تھی. تیسرا یہ کہ یہ کسی اور کی امانت بھی تھی. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کی بہن نے درخواست کی کہ میری والدہ, میرا بھائی بھی جاتا ہے, آپ میرے بھائی محمد کو بھی میرے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی میرے ساتھ کر دیں بکریاں چرانے کے لیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا بھی بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا. بہرحال یہ دونوں باتیں ایک جیسی ہو سکتی ہیں, اس میں کوئی اختلاف نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کا اظہار کیا ہو اور ان کی بہن شیمہ نے بھی اس بات کا اظہار کیا ہو, تو تاریخاً کوئی اختلاف بظاہر نظر نہیں آتا. ایک اہم بات یہ بتاتا چلوں کہ دیکھیں, ایک بات یاد رکھیں کہ اختلاف کر دینا بہت آسان ہے, لیکن بڑے علماؤں کی اور بڑے اہل العلم کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ روایات کو جمع کر کے اختلافات کو کم کرتے ہیں. اور جب بھی میں نے بڑے علماؤں کی مجالس میں سنا, ان کے ساتھ بیٹھا اور یا ان کی کتابیں پڑھی, تو اندازہ یہ ہوا کہ روایات کو ملانے میں اختلافات پیدا کر دینا امت کے اندر بڑا آسان ہے. یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ بہت آسان ہے. لیکن اصل سوچ کو کسی طرح ملانا, کنسولیڈیٹ کرنا چیزوں کو, اور ایک بات کے اوپر ایگری کروانا اور مختلف چیزوں کو ساتھ ملا کے لے کے چلنا, یہ بڑے علماء کی نشانی ہے, بڑے اہل علم کی نشانی. اب آپ دیکھیں نا, ایک روایت یہ کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ نے کہا, ایک روایت یہ کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اب ایک عام انسان تو یہ سوچے گا دو باتیں, دو مختلف باتیں, یہ کیسی بات ہے؟ لیکن جب اہل علم کی نظر پڑتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن نے بھی کہا ہو, تو دونوں طرف سے اصرار ہو, اس میں تکرار کس بات کا ہے؟ ہماری کوشش بھی اس پوری کی پوری تفسیر, اس پوری کی پوری انشاءاللہ سیشن میں یہی ہوگی کہ ہم اختلافات سے بچتے ہوئے اس طرف جائیں جہاں پر کہ کامن کنسنس ڈیولپ ہوتا ہے, اختلافات کو ختم کیا جاتا ہے, جہاں روایات کو ایک دم ریجیکٹ نہیں کر دیا جاتا, یا جہاں روایات کے اوپر ایک لیبل ضعیف کا لگا کے ختم کر دیا جائے کہ یہ بالکل غلط ہے. تو میری کوشش یہی اور انہی علماؤں کے ساتھ رہے گی کہ ہم اسی طرح کا ایک کنسنسس ڈیولپ کریں روایات کے اندر, کہ ہمیں روایات کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ چیزیں مل سکتی ہیں, چیزوں کے اندر تکرار ضروری نہیں ہے, ان تکرار کو آپس میں ملایا جا سکتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بہرحال یہ بات بیچ میں آ گئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی اور بہن کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں
وہ چلے گئے جنگل میں بکریاں چرانے. اس درمیان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن اور بھائی روائی بھائی یہ بھاگتے ہوئے اپنی والدہ کے پاس بی بی حلیمہ کے پاس آئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کسی دو لوگوں نے قتل کر دیا ہے. جب یہ سننا تھا کہ بی بی حلیمہ کے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. اس کی وجہ یہ کہ ایک تو یہ بچہ امانت تھی, امانت بھی قریش کی, قریش کے سردار کی, اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی انتہا تھی. تو بی بی حلیمہ بھاگی اور ساتھ ساتھ پورے قبیلے کے لوگ بھاگے. جب آپ جنگل میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال تھی. یہ وہ پہلا شق صدر ہے جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوا, یعنی سینہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چاک کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپن ہارٹ سرجری کی گئی. یہ وہ پہلی اوپن ہارٹ سرجری ہے جو شاید کسی انسان کی دنیا میں ہوئی, اور اس اوپن ہارٹ سرجری کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے 2 دنیا کے بیسٹ سرجنز کو بھیجا, جبریل کو اور میکائیل کو, جو کہ جنت سے سامان لے کے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے سینے کو چاک کیا. بہرحال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو تھا وہ پریشان تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے تھے اور پریشان تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے سینے سے چپٹا لیا, اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی باپ نے بھی آپ کو سینے سے چپٹایا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت فرمایا کیا واقعہ ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا, اور پورا واقعہ بیان فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے. میں نے بتایا تھا اس روایت کو طبرانی نے بھی نقل کیا ہے, ابو یعلا میں اندر بھی ہے, مجمع الزوائد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے, تفسیر ابن ہشام کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. اب یہ واقعہ, اس کی پوری ڈیٹیل اب ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس درمیان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب جنگل میں تھے تو جبریل اور میکائیل کو اللہ تعالیٰ بحکم الہی اللہ کی طرف سے بھیجا گیا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل اور میکائیل نے جو کہ انسانی شکل میں تھے لٹایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سینے کو چاک کیا, اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب اطہر, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دل مبارک کو نکالا گیا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک کو اس کے بعد جو تھا وہ سینہ چاک کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے برف سے اس سینہ چاک کرنے کے بعد اس دل کو نکالا گیا. اندر سے کچھ جو 2 ٹکڑے خون کے جمے ہوئے تھے ان کو نکالا, اور اس کے بارے میں یہ جو 2 لوگ تھے یہ آپس میں کہہ رہے تھے کہ یہ, یعنی جبریل اور میکائیل, کہ یہ شیطان کا حصہ تھا جو ہم نے نکال دیا. اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب کو برف سے دھونے سے, یعنی برف, ٹھنڈے پانی, یخ برف جیسا پانی جو تھا اس سے اس کو دھویا گیا. بعض روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ زمزم سے دھویا گیا. اب دونوں ہی باتیں ہو سکتی ہیں, زمزم سے بھی دھویا جا سکتا ہے, اور زمزم ایسا ٹھنڈا ہو کہ برف کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شق قمر صدر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جگہ نہیں بہت سارے واقعات ہوئے, میں ابھی آگے ذکر کروں گا, اس کا ذکر کروں گا, تو ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ برف سے دھویا گیا اور دوسری دفعہ زمزم سے دھویا گیا. یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. پھر میں نے آپ سے یہی بتایا کہ اس کا مقصد روایات کو توڑنا نہیں ہے, روایت کو جوڑنا ہے, ساتھ ملانا ہے. تو روایت میں آتا ہے, روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سینے کو چاک کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے پاس سے دل کو نکال کے 2 جو کالے نقطے تھے ان کو ہٹا دیا گیا, اور کہا گیا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے. اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارک کو دوبارہ سی دیا گیا. یہ سارا کا سارا سامان جنت سے آیا تھا, اس پورے کے پورے سامان سے جنت سے سلائی گئی. اس پورے کے پورے پروسیس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ ہوش کے ساتھ موجود تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے تھے, یعنی پہلی ہارٹ سرجری, اوپن ہارٹ سرجری ہوئی, اور انسان موجود تھا. اپنی چیز جو افضل بشر تھے اس دنیا میں, وہ اپنے آپ کو اپنے اس پوری سرجری کو دیکھ رہے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب سینے کو دوبارہ سی دیا گیا, اس کے بعد پیچھے کی طرف آپ کے مہر لگا دی گئی. اب ایک روایت ہم نے پچھلے دنوں پڑھی تھی کہ یہودی نے دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شانے کے اوپر جو ہے وہ نبوت مہر لگی ہوئی تھی. یہاں پر روایت موجود ہے کہ یہاں بھی ایک مہر لگائی ہے. اب اس کے بارے میں روایت یہ آتی ہے کہ جو
پیدائش کے وقت پیدائش کے وقت جو مہر تھی وہ پہلی اپنی جگہ موجود تھی. یہ روایت جو ہے اس کی اس طرح تعویل کی جا سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے اسی اسٹیم کو انڈورس کیا ہو اور اس پہ مزید دوبارہ اسٹیم کیا ہو. اس روایت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شق صدر کے بارے میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ شق صدر ہے، شرع صدر نہیں ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، دل کو نکالا گیا، دل سے جو کالے نشان تھے اس کو دور کیا گیا، دل کو دھویا گیا ٹھنڈے پانی سے، ٹھنڈے برف کے پانی سے. اور اس کی پوری ڈیٹیل آئے گی کیوں دھویا گیا ٹھنڈے پانی سے، کیا وجہ تھی، کیوں گرم پانی سے نہیں دھویا گیا یا کیوں گرم زمزم سے نہیں دھو دیا گیا، اس کی پوری ڈیٹیل آئے گی. یہ سب کچھ جو تھا یہ شرع صدر نہیں تھا. آج کے ماڈرن فلاسفرز نے اس واقعے کو اس طرح لیا کہ یہ واقعہ نہیں جی فزیکل نہیں تھا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ کھل گیا تھا، یعنی حق واضح ہو گیا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 4 سال کی عمر میں اگر حق واضح ہو گیا تھا تو پھر سلائی کے نشان کیسے آ گئے؟ جبکہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر سلائی کے نشان دیکھے ہیں. تو جب سلائی کے نشان ہے تو اس کا مطلب شرع صدر کے اندر تو سلائی کے نشان نہیں ہوتے. دوسری بات یہ ہے کہ شرع صدر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ صحابہ، تابعین اور دنیا میں جتنے لوگ آئے ہیں، نیک سارے لوگ گزرے ہیں، ان کو ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو شرع صدر ہو جاتا ہے، چیزیں واضح ہو جاتی ہیں اور ان کا دل کھل جاتا ہے ایک چیز کی طرف. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قرآن کو جب لکھنے کی بات آئی تو اس کے خلاف تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ یہ ضرورت ہے. اس کے بعد ابوبکر صدیق کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرا شرع صدر کر دیا. تو یہ شرع صدر ہونا یہ ایک الگ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا یہ شق صدر ہونا. اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس روایت کے بارے میں کہ یہ واجب ہے امت پر کہ اس بات کو یقین رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا. اس روایت کے بارے میں سب سے پہلی دلیل جو آتی ہے، اس کی ایویڈنس کے بارے میں سب سے پہلی دلیل جو آتی ہے وہ آتی ہے عتبہ بن عبد رضی اللہ عنہ کے بارے میں، جو مسند ابن احمد سے ہے اور طبرانی کے اندر ہے. اس کے علاوہ فتح الباری کے اندر بھی یہ روایت، فتح الباری کے اندر باب ختم النبوہ کے اوپر عتبہ بن عامر کی یہ روایت مستدرک حاکم کے روایت سے بھی مذکور ہے. اور حاکم رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس روایت کی، یعنی عتبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شق صدر کی روایت کی ہے، اس کی جو شرط ہے، یعنی اس کی جو ایویلویشن ہے حدیث کی، پیوریفیکیشن کی، یہ امام مسلم کی جو صحیح مسلم ہے اس کی شرط کے اوپر ہے. اس کے علاوہ حافظ ابن ذہبی نے تلخیص مستدرک ابن حاکم میں اس کے خلاف کوئی رد نہیں لکھا. یعنی مستدرک ابن حاکم نے جو بات لکھی، حافظ ذہبی رحمہ اللہ علیہ نے اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی. اس کے علاوہ دوسری روایت جو آتی ہے وہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بعد رضی اللہ عنہ سے آتی ہے. وہ بھی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، اور وہ اس کی روایت جو ہے وہ درامی سے مذکور ہے. حافظ علامہ زرقانی رحمہ اللہ علیہ بھی اس حدیث کو صحیح فرماتے ہیں، اس حدیث کو صحیح کرتے ہیں. تیسری روایت ہے انس بن مالک سے، یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، اور یہ حدیث جو ہے وہ طبقات ابن سعد میں موجود ہے اور اس کے راوی بھی بخاری اور مسلم کے ہیں. چوتھی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے، جس کو علامہ سیوطی رحمہ اللہ علیہ نے بہقی سے اور ابن عساکر نے ذکر کیا ہے. پانچویں روایت جو ہے وہ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے ہے، اور اس کے بارے میں بھی دلائل قائم کیے ہیں، ابو نعیم میں ذکر اس کا کیا گیا ہے. چھٹی روایت جو شق صدر کے بارے میں ہے وہ خالد بن معدان تعبیر سے ہے، اور اس کو بھی ہم جو ہے وہ طبقات ابن سعد کی کتاب کے اندر ذکر کیا گیا. تو یہ 6 مختلف روایات ہیں جو کہ بہت سالڈ روایات ہیں، بہت صحیح حدیثیں ہیں. اور اس جو آخری چھٹی روایت تھی اس کے بارے میں حافظ ابن کثیر محمد بن اسحاق کی روایت کا نقل کر کے فرماتے ہیں ھذا اسناد الجید القوی، یعنی اس کی سند جو تھی وہ بہت قوی ہے. اب ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ شق صدر کی جتنی روایات ہیں وہ بہت، خلاصہ یہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہیں وہ صحیح ہیں، اور ان کے اندر اگر کوئی تکرار ہے تو اس طرح کی تکرار کی وجہ سے روایتیں ضعیف نہیں ہو جاتی. دوسری بات یہ کہ بہت سارے شق صدر ان روایات میں یہ کہیں موجود نہیں ہے کہ کون سے شق صدر کی صحابی بات کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ پہلے شق صدر کی بات کر رہے ہوں، یا ہو سکتا ہے وہ دوسرے کی بات کر رہے ہوں، یا تیسرے کی بات کر رہے ہوں، لیکن اس بات کے اوپر
صحابہ کا ان روایات میں کنسنسس ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے درمیان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سینے سے چاک کرنے کے بعد آپ کا دل نکالا گیا، اس کے بعد آپ کی پیوریفیکیشن صفائی کی گئی، اس کالے ڈاٹس کو نکالا گیا جو کہ شیطان کا حصہ تھا اس کو نکالا گیا، اور اس کے بعد دوبارہ اس کو سی دیا گیا۔ امام قرطبی اور علامہ طیبی اور حافظ عسقلانی اور علامہ سیوطی اور دیگر علماء اکابر کا یہی فرماتے ہیں کہ شق صدر اپنی جگہ حقیقت ہے اور حدیث صحیح پر معید ہے، اور یہ حدیث صحابہ رضی اللہ عنہ سے موجود ہے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارک کو صحابہ رضی اللہ عنہ خود دیکھتے کہ سینہ جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سلائی کے نشان تھے، جیسے میں نے کہا۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کے بعض جہلا جو مغرب کے اثر کو یعنی مشرق ویسٹ کو زیادہ ان کے ذہن میں ہے، وہ اس کا حقیقت کا انکار کرتے ہیں، اور وہ اس حقیقت کے انکار میں صحیح طور پر غلطی پر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر ہونا خاص الخاص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے، جبکہ شرع صدر جو ہے وہ کسی بھی انسان مومن کو ہو سکتا ہے، اس کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول سکتا ہے، اس کے بارے میں حق نمودار کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب شرع صدر کے بارے میں جو اہم باتیں ہیں وہ تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات کے اندر جو صحیح روایات، جو زیادہ قوی روایات ہیں، اس میں 4 جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شق صدر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا گیا۔ پہلی دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب 4 سال کے تھے اس وقت ہوا، دوسری دفعہ 10 سال کے تھے اس وقت ہوا، تیسری دفعہ جب 40 سال کے جب نبوت دی جا رہی تھی، بعثت نبوت کی ہو رہی تھی، اس وقت ہوا، اور چوتھی دفعہ جو تھا وہ معراج پر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے اس وقت ہوا، اور بعض روایات میں بعض علماء نے 5ویں دفعہ بھی ذکر کیا ہے، 5ویں دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ بعض نے یہ بھی ذکر کیا کہ 20 سال کی عمر میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر ہوا، اور اس کے اندر بھی دل کے اندر سے جو چیز تھی جس کے اندر جو کہ جو کالک یا کوئی غلط جو چیز موجود ہو سکتی تھی، اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی رحمت سے جبرائیل کو بھیج کر اور میکائیل کو بھیج کر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر وہ وہاں سے نکال دیا گیا۔ تو لیکن 4 جو شق صدر ہیں ان کی روایات بالکل اپنی جگہ مستحکم ہیں اور بالکل اپنی جگہ صحیح ہیں، ان کی روایت میں کوئی تردد نہیں۔ اب امپورٹنٹ چیز ہے کہ شق صدر کیا ہے اور شق صدر سے کیا ہوا کیا۔ پہلی مرتبہ جو شق صدر ہوا یعنی حلیمہ دائی حلیمہ کے زمانے میں، اس میں جب قلب کو سینے کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چاک کیا گیا تو وہ سیاہ نقطہ جو ڈارک بلیک اسپاٹ تھا اس کو نکالا گیا، وہ حقیقت میں گناہ اور معصیت کا مادہ تھا، یعنی کہ وہ ایلیمنٹ تھا جس سے انسان گناہ کر سکتا ہے، تو وہ ایلیمنٹ 34 سال کی عمر میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکال دیا گیا۔ اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ دل مبارک سے پہلے ہی اس عنصر کو ختم کر دیا گیا بچپن میں ہی کہ انسان کسی طرف غلط چیز کی طرف مائل ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ آتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دل سے وہ کالا اسپاٹ نکال دیا تو پھر دل کو دھونے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب کو دھو دیا جائے تاکہ مادہ معصیت کا کوئی نشان نہ رہے، یعنی گناہ کرنے کا کوئی چیز دل کے اندر سے اسپاٹ تو نکال دیا لیکن شاید ہو سکتا ہے اس کے کچھ اثرات رہ گئے ہوں، تو اس کو دھو دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برف سے کیوں دھویا؟ اس کے بارے میں علماء نے دلیل قائم کی ہے کہ شیخ اکبر نے فتوحات میں لکھا ہے کہ مادہ معصیت یعنی گناہ کے مادے کو برف سے استعمال کیا گیا، اس کی وجہ قرآن اور احادیث کے اندر آتا ہے کہ گناہ سے انسان کے اندر حرارت پیدا ہوتی ہے، جبکہ برف ٹھنڈا جو مائل ٹھنڈک ہے وہ انسان کی جو ہے وہ اچھائی کی طرف معنی رکھتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ النساء میں فرماتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، تحقیق جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ اس آیت سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ مال حرام کا کھانا دنیا میں کتنا ہی ٹھنڈا ہو لیکن آخرت میں یہ آگ سے کم نہیں ہوگا۔ جیسے کہ آگ کا مزاج، اسی طرح جیسے دنیا کے اندر صبر کر لینا
کسی سختی سے کم نہیں ہے۔ آج کی دنیا میں جب انسان حق کے اوپر صبر کر لیتا ہے تو وہ سختی اپنے دل پر برداشت کرنا آسان نہیں، لیکن آخرت میں اس کا جو اثر ہوگا اس صبر کرنے کا وہ کسی شہد سے میٹھا نہیں ہوگا۔ ایک اور جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ترمذی کے اندر آتا ہے کہ آپ نے فرمایا یعنی صدقہ گناہ کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پانی جو ہے وہ صدقہ ایسے گناہ کو بجھا دیتا ہے جیسے پانی۔ ادھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی کے ذکر کو مذکور فرمایا۔ ایک اور جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو داؤد کے اندر ارشاد فرمایا غصہ شیطان کی جانب سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا، نتیجہ یہ نکلا کہ غصہ آگ ہی سے پیدا ہوا ہے اور نیست کے آگ کو پانی ہی بجھاتا ہے، اس لیے جب غصہ آئے تو وضو کر لے۔ امام غزالی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ٹھنڈے پانی سے وضو کرے یا غسل کرے، یعنی جب انسان کو غصہ آ جائے تو ٹھنڈے پانی سے غسل کرے یا وضو کرے۔ اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے اللہ، بخاری اور مسلم کی حدیث میں، اے میرے اللہ میری خطاؤں کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اللہ میری خطاؤں کو، اور یہ حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ثنا کے بعد یہ دعاؤں میں نماز میں دعا مانگتے تھے۔ جب انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثنا جب انسان پڑھتا ہے نماز کے اندر، اس کے بعد یہ فرماتے آپ اللہ کے رسول اے اللہ میری خطاؤں کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے۔ اس دعا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو چیزوں کا ذکر کیا، گناہوں کی نجاست کی طرف کہ ان کو دھونے کی طرف اللہ سے درخواست کی، اس لیے طریقہ یہ ہے کہ نجاست اور ناپاکی ہی کو دھوتے ہیں، ناپاک چیز کو انسان نہیں دھوتا۔ دوسرا یہ کہ گناہوں کی حرارت اور گرمی کی طرف سے برف اور اولے کے پانی سے بجھانے کی درخواست کی۔ یہاں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرف ذکر کیا کہ اے اللہ میرے اس قلب کو جو ہے وہ تو میری خطاؤں کو جو ہے برف اور اولے کے پانی سے دھوتے۔ تو یہاں بھی اشارہ یہ تھا کہ ٹھنڈک کی طرف تھا۔ اسی حدیث کی بنا پر امام نسائی نے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کو افضل بتایا ہے، یہ جو حدیث میں نے آپ نے اوپر ذکر کی۔ اسی طرح طبرانی میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر نماز کے وقت ایک منادی اللہ کی طرف سے ندا دیتا ہے کہ اے آدم اٹھو اور آگ کو بجھاؤ جو تم نے اپنے اوپر روشن کی۔ اہل ایمان اٹھتے ہیں اور وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا، اس پوری کی پوری بات میں سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ٹھنڈک کی طرف، جو ٹھنڈے اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب کو دھویا گیا، یہ اس وجہ سے تھا کہ ٹھنڈک اشارہ ہے، ٹھنڈک جو ہے وہ نیکی کی طرف اشارہ کرتی ہے، گناہوں کی گرمی ہوتی ہے، اس لیے اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قلب تھا وہ اس کو جو ہے وہ ٹھنڈک کے پانی سے دھویا گیا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسری بار جو شق صدر تھا وہ 10 سال کی عمر میں ہوا۔ وہ اس لیے کیا گیا تاکہ قلب کو مادہ لعو و لعاب سے پاک کر دیا جائے۔ جب انسان کی 10 سال کی عمر ہوتی ہے تو اس میں لڑکپن آتا ہے، اس کے اندر بچپن کی بات آتی ہے، اس چیز کو بھی نکال دیا گیا۔ تیسری بار جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ چاک کیا گیا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت دی گئی وہ اس وقت دیا گیا۔ اور چوتھی دفعہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر جا رہے تھے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان تجلیات کو فیس کرنا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا تھا اور اللہ سے ملاقات کرنی تھی، تو ایسے وقت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شق صدر کیا گیا اور وہ تمام تجلیات کے لیے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تیار کیا گیا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ شق صدر کے بعد مہر کیوں لگائی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شق صدر کر دیا، گندگی نکال دی، بلیک اسپاٹ نکال دیا، دوبارہ واپس سینا، اب پیچھے نبوت اسٹیمپ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اسٹیمپ جب سیل لگائی جاتی ہے تو کسی چیز کو پیک کر دیا جاتا ہے، یعنی آپ نے قلب کو دھویا اور اس کے بعد اللہ نے سیل پید لگا دی کہ اب مزید کوئی شیطان کا اٹیک آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نہ ہو سکے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ سے منقول ہے، کسی نے حق تعالیٰ سبحانہ سے درخواست کی کہ اے رب العالمین مجھے شیطان کے وسوسے کا رستہ دکھلا دے، یعنی شیطان وسوسہ کس جگہ سے ڈالتا ہے، وہ کس راہ سے آ کر انسان کو بھٹکاتا ہے۔ تو من جانب اللہ شانوں کی طرف درمیان کے قلب کے مقابل کی جانب اشارہ دکھلایا گیا، یعنی یہ وہی جگہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی عمر بن عبدالعزیز کو بھی وہی جگہ بتائی گئی یہ جو کہ
جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کی تھی. یعنی اس کا مطلب یہ کہ جو پیچھے کی طرف سے شیطان وسوسے ڈال سکتا تھا، اس جگہ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سیل لگا دی گئی، اور یہاں سے بھی شیطان کے وسوسے ڈالنے کا سلسلہ بند کر دیا. یعنی ایک طرف تو اس بلیک اسپاٹس کو ریموو کر دیا گیا، اور ساتھ ساتھ مہر کو انڈوز کر دیا کہ اب مزید پیچھے سے کوئی شیطان وسوسے نہ ڈال سکے. بعض روایات میں مہر نبوت کی ولادت یہ لکھا ہوا ہے کہ ولادت کے وقت جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر لگی تھی، اور بعض نے شق صدر کے بارے میں لکھا ہے. پہلا قول جیسے میں نے بتایا تھا کہ زیادہ راجح ہے اور زیادہ صحیح ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں جگہ پر جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دفعہ لگایا ہو، انڈورس آپ کے دوبارہ کیا ہو شق صدر کے وقت. یہ وہ تمام واقعات تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دور میں ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام دودھ پی رہے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر ہوا. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا انتقال ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حلیمہ جو تھیں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے پاس واپس چھوڑ آئیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کے پاس رہنے لگے. 6 سال کی عمر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کے ساتھ اپنے ننیال کے سفر یعنی مدینہ کے سفر کیا. اور سفر ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قبر پہ بھی گئیں، اور واپسی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ نبی پوری امت کا بنا کے بھیجنا تھا، اس لیے کسی جگہ یہ قلق نہ رہ جاتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اگر باپ کی شفقت پا لیتے، ماں کی محبت پا لیتے، تو یتیم کو کیسے یہ بتایا جاتا کہ آپ علیہ کہ کس طرح پرورش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے اٹھا لیا، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اٹھا لیا، تاکہ یہ یتیموں کو یہ صبر مل سکے کہ اس امت کے یتیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے صبر حاصل کر سکیں. اس امت کے یتیموں کو یہ نہ ہو کہ ہم میں کچھ کمی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک یتیم اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم رکھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک سیٹ آف ایگزامپل پیدا کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نبوت کے سفر میں جتنی مجھے تکلیف ہوئی اتنا کسی کو نہیں ہوئی. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح محبت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیح تعلق نصیب فرمائے. انشاءاللہ اگلے ہفتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی انتقال کا واقعہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دادا کی پرورش اس کے بعد، اور دادا کے انتقال کا واقعہ، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چچا نے جو آپ کی پرورش کی، اور پھر آگے کے واقعات کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اب لامحانہ ہم کور کر چکے ہیں کافی حد تک. اللہ تعالیٰ دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الانبیاء المرسلین. اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. یا اللہ یا کریم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے جن وعدوں کا ذکر فرمایا ہے ان وعدوں کو یا اللہ منعن، یا اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قبول فرما. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو ہم یا اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کر رہے ہیں، یا اللہ نہ ہماری زبان ہے نہ اعمال اس قابل ہیں. یا اللہ اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا. یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب نصیب فرما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق نصیب فرما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کی محبت کا وہ حصہ نصیب فرما جو آپ کو مقصود ہے. یا اللہ یا کریم امت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح سنت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح زندگی کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس امت کے مظلوموں پر رحم فرما، یا اللہ اس امت کے یتیموں پر رحم فرما، یا اللہ اس امت کے غریبوں پر رحم فرما. یا اللہ یا کریم اس امت کے زوال کی اللہ
یا اللہ اس زوال کو ختم فرما، یا اللہ اس امت کی عروج نصیب فرما، یا اللہ یا کریم اس امت کو عروج نصیب فرما، یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہے پریشانیاں دور فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی نصیب فرما، یا اللہ جو کسی حال میں پریشان ہیں اللہ ان کے لیے پریشانی، یا اللہ جن کے والدین چلے گئے ان کی مغفرت فرما، یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو ان کی یا اللہ ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یا کریم و رحیم یا والد یا مالک الکریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ شفاعت نصیب فرما، آپ کے ہاتھ سے حوض کوثر نصیب فرما۔ اے رب اے رب اے رب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام محشر کے میدان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن میں یا اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب فرما، یا اللہ بغیر حساب کتاب کے اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ محشر کے میدان میں حساب سے یا اللہ یا کریم آسان کا معاملہ فرما، یا اللہ یا کریم اس دنیا میں جب تک رہیں تیرے آمین کے ساتھ رہیں، یا اللہ اس دنیا سے جب جائیں تو کلمہ ساتھ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فاللہ خیر حافظ ورحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ اگر کسی کو کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو ذرا پلیز بتا دیجیے گا، اور بتاتے رہیے گا کہ کس طرح سے ہم اس کو مزید امپروو کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وہ ریفرنسز ہیں جو کہ ہم مستقل یوز کر رہے ہیں اس بارے میں۔